عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں دا تاسو ته تکرار کوي مسلمانانو خو یو ظلم ویلي دی تلخیص نو بیا مختصر مانی نو بیا تلخیص نو بیا مختصر مانی عجیبه شیزونه یې ښه وغیر مختص ولا بد سنو بھائی انبت الربیع انبتا کے اسناد ربیع کی طرف ہوا ہے یہ مجاز عقلی ہے مجاز عقلی جس کلام میں ہوگا وہاں مجاز ہونے کا قرینہ بھی ہوگا وہ قرینہ یا لفظی ہوگا یا معنوی ہوگا معنوی کی پھر دو مثالیں ہیں تو کل تین ہو گئے قرینہ لفظیہ اس کی مثال جیسے میزن ہو قنزعن عن قنزعن جذب اللیالی ابتئی او تیسری اب میزہ کا اسناد جذب اللیالی کی طرف یہ مجاز عقلی ہے اور دلیل اس پر کیا ہے آئندہ شعر ہے افناہ قیل اللہ للشمس اطلاعی حتی اذا واراک افقن ارجعی یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ کون اور فساد مانتا ہے من جانب اللہ کہ یہ زمانے کا کام نہیں ہے یہ اللہ کا کام ٹھیک ہے یہ قرینہ لفظیہ ہے قرینہ معنویہ یہ معلوم ہے کہ یہ آدمی اشاعت التوحید و سنہ کا ہے اور یہ کہتے ہیں انبت الربیع تو اس کی توحید قرینہ معنویہ ہے کہ انبتا کے اسناد ربیع کی طرف یہ کیا ہے مجاز ٹھیک ہے اور یا قرینہ معنوی یہ ہوگا کہ اس مسند کا قیام مسند کے ساتھ محال ہوگا جیسے محبتوں کا جاءت بھی میں راستے پر جا رہا تھا بھوک لگی تھی میں نے کہا جا کر کے لاہوری سے کھانا کھاؤ لاہوری نے کہا کیسے آئے میں نے کہا محبتوں کا جاءت بھی رہے گا آپ کی محبت نے جانے نہیں دیا کہ جاؤ حضرت کے قدموں میں بیٹھو ٹھیک ہے تو اب دیکھو جاءت کے اسناد محبت کی طرف ہوا ہے اور مجیت کا قیام محبت کے ساتھ محال ہے یا نہیں ہے یہ استحالہ بتاتا ہے کہ جاءت کے اسناد محبت کی طرف یہ کیا ہے مجاز عقلی ولا بد له اور لا بدی ہے واسطے مجاز عقلی کے من قرینت ایک قرینہ سے صارفت جو لوٹائے اسناد ارادہ ظاہر سے کہ ربی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ربی مؤثر ہے لأن المتبادر للفہم کیونکہ جو بات ذہن میں آتی ہے قرینہ نہ ہونے کے وقت وہ کیا ہے وہ حقیقت ہے آپ نے سلم میں پڑھا ہے وعلامت الحقیقت التبادر والعراء عن القرینہ والعراء نہیں سلم ایک کتاب ہے ادب کے اندر لکھی اس کے اندر لأن المتبرر زما یو مرګری نور الهدانو یې په دغه کې کراچۍ کې محتمم دی هغه مړه په دغه کې کوټ کې امام شوم وی د جیب می تفسیر وګورځي هغه محتسب راځي تاسو دې کې څه آیات ساري ما ته چې نه په تفسیر کې من نشته قران کې راغلي لا هجر فی التصور فيتعلق بكل شيء اغاث معتمیم دے شیخ الحدث لأن المتبادر للفهم جو بات ذہن میں آتی ہے قرینہ نہ ہونے کے وقت هو الحقیقات
تو ہر مجاز عقلی کے لیے قرینہ چاہیے، لفظیہ یا لفظی ہوگا، جس طرح ابو النجم کے قول میں مریضہ کے اسناد کیا تھا جذب العیاری کی طرف، اور یہ اسناد مجاز عقلی ہے، اور مجاز عقلی ہونے کی دلیل ہے افناہ قیل اللہ للشمس اطلاعی حتی اذا واراک افق فرجعی، ٹھیک ہے۔ او معنویت یا وہ قرینہ معنوی ہوگا، اس کی دو مثالیں، ایک یہ کہ محال ہونا قیام مسند کا بالمذکور مسند مذکور کے ساتھ، وہ مسند جو مذکور ہے مسند کے ساتھ، او محال ہوگا عقلاً اے من جہت العقل اے بحیث یکون، وہ مسند ہوگا کہ دعویٰ نہیں کرے گا ایک بھی مسلمانوں سے اور کفار سے، اس بات کا دعویٰ نہیں کرے گا کہ جائز ہے قیام اس مسند کا اس مسند کے ساتھ، اور وجہ یہ کہ عقل کا فرقہ بھی ہو اذا خلی و نفسہ، جب ان کو ضد سے عناد سے خالی کیا جائے، یعودہ محالا، وہ قیام کو محال سمجھے گا، جس طرح محبت کا جاءت بھی لے، تو جاءت کا اسناد ضمیر کی طرف ہے جو راجع محبت کی طرف ہے، اور مجیت کا قیام محبت کے ساتھ محال ہے، اس استحالہ نے بتایا کہ جاءت کے اسناد محبت کی طرف مجاز عقلی لظہور ظاہر ہے محال ہے قیام مجیت کا بالمحبت، او عادتان یا قیام مسند کا مسند کے ساتھ محال عادتان ہوگا، جس طرح حزم الامیر الجندہ، تو حزمہ کے اسناد بادشاہ کی طرف شکست دی مشرف نے الجندہ ہندوستان کی فوج کو، تو عقلاً تو ممکن ہے کہ فرد جماعت کو شکست دے، لیکن عادت میں عرف میں یہ نہیں ہو سکتا، تو یہاں قیام حزم کا امیر کے ساتھ یہ محال عادتان ہے، معلوم ہوا کہ یہ اسناد مجازی ہے، کیونکہ محال قیام حزم جن کا بالامیر وحدہ عادتان اگرچہ عقلاً ممکن ہے۔ وَإِنَّمَا قَالَ، مصنف نے کہا تھا، مصنف نے یہ نہیں کہا کہ قرینہ معنوی یہ ہے کہ استحالت صدور المسند عن المسند، کیونکہ صدور مسند اختیاری کو شامل ہے غیر اختیاری کو نہیں ہے، تو مصنف نے قیام کہا کہ مسند کا قیام مسند کے ساتھ محال ہو، خواہ وہ مسند اختیاری ہو جیسے ضربہ محبت کا، اور یا یہ کہ وہ غیر اختیاری ہو جیسے مریضہ غیر اختیاری۔ انما قال قیام المسند بالمسند تاکہ شامل ہو جائے صدور مسند کا عنہ اسے، جیسے ضربہ حزمہ وغیرہ، اور صادر نہ ہو، اچھا جیسے قربہ بعدا، وصدوری مجرور عطف استحالتی پر، یعنی کہ صدور الکلام عن الموحد، ایک آدمی اشاعت توحید کا مشہور فرد ہے، اور وہ کہتے ہیں انبت الربیع، تو اس کی توحید قرینہ معنویہ ہے کہ اسناد انبت کا ربیع کی طرف اسناد مجازی ہے، جیسی صدور کلام کا موحد سی فی مثل اشاب الصغیرہ و افن الکبیر کر الغدات و مر العشی، تو اشابہ و افنا کے اسناد کر الغدات کی طرف یہ مجاز عقلی ہے، اور قرینہ اس پر متکلم کی توحید ہے۔ فَإِنَّهُ يَكُونُ، یہ توحید جو ہے وہ قرینہ معنوی ہے کہ اسناد اشاب و افنا کا کر الغدات مر العشی کی طرف مجاز ہے، اس پر اعتراض ہے کہ یار اشاب و افنا کا قیام کر الغدات کے ساتھ محال ہے، جب محال ہے تو وہ کہ استحالت قیامی ہی بھی میں داخل ہوا تو مستقل مثال کیوں پیش کر دیا؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ یار اشاب و افنا کا قیام کر الغدات کے ساتھ محال نہیں ہے، اگر محال ہوتا تو دہری جو ہے وہ خدا کے انکار نہ کرتے، معلوم ہوا کہ یہ فی نفسی ہی ممکن ہے، محال نہیں ہے۔ لا یقالو ھذا، یہ اشاب کا اسناد تو داخل ہے استحالہ میں، لأن نقول لا نسلم ذلك، میں نہیں مانتا کہ یہ محال ہے، کیف اگر یہ محال ہوتا تو ذهب الیہ کثیر من ذوی العقول واحتجنا، اور پھر ہم محتاج ہو گئے اس دہریہ کے ابطال کے مذہب میں دلیل کو، معلوم ہوا کہ یہ قیام محال بداہتاً نہیں، ومعرفت و حقیقتی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جس کلام میں مجاز عقلی ہو جیسے انبت الربیع ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہاں حقیقت عقلی بھی ہو،
مصنف کا مذہب یہ ہے کہ جہاں مجاز عقلی ہے وہاں حقیقت عقلی ضرور ہوگی. اگر ہم ربی کو اٹھا کر اللہ ذکر کریں تو ہم بس ربی حقیقت عقلی ہے یا نہیں؟ تو ہر مجاز عقلی کے لیے ترکیب میں حقیقت عقلی کا ممکن ہونا ضروری ہے، کیونکہ مجاز فرع ہے، حقیقت اصل ہے، اور فرع بغیر اصل کے مطابقت نہیں ہوتا. تو جہاں مجاز عقلی ہے وہاں حقیقت عقلی ممکن الوقوع ہے. البتہ اس حقیقت کی معرفت کبھی ظاہر ہوگی اور کبھی مخفی ہوگی. تو یہ نہ کہو کہ حقیقت ہے نہیں، یہ کہو میرا علم ہے. ومعرفت حقیقتی ہی یعنی ان الفعل، ایک فعل مجاز عقلی میں واجب ہے کہ اس کے لیے ایک فاعل ہو، ایک مفعول بھی ہو. جب اس فعل کا اسناد فاعل کی طرف کیا جائے تو وہ اسناد حقیقت ہوگی. پس معرفت اس کے فاعل و مفعول کا جب اس کی طرف اسناد ہو تو اسناد حقیقی ہو. اما ظاہرتن، وہ معرفت یا ظاہر ہوگی، جس طرح ہمارا بحد تجارت، ربح کا اسناد تجارت کی طرف، یہ مجاز عقلی ہے. اور اس کی حقیقت عقلی سب کو معلوم ہے کہ ربا کرنے والے کون ہیں؟ تجار، یعنی ما ربحو ضمیر تجار کی طرف آ جائے فی تجارتہم. و اما خفیتن، یا معرفت حقیقت کی مخفی ہوگی، لا تظہر بعد نظر و تأمل، جیسی سرت کی رویتوں کا، سرت کے اسناد رویت کی طرف مجاز عقلی ہے، اور حقیقت عقلی مخفی ہے، یعنی سرنی اللہ عند رویتک، اے سرنی اللہ عند رویتک. یا شعر یزیدک وجہہ، بڑھائے گا محبوب کا چہرہ، حسن اذا ما زدتہ نظرا، جب آپ بار بار اس کی طرف دیکھیں گے. تو یہاں یزیدک وجہہ حسن، ازدیاد کا فاعل وجہ ہے، اور یہ مجاز عقلی ہے، اور حقیقت عقلی اللہ ہے. یزیدک اللہ فی وجہہ حسنا، اے یزیدک اللہ، اللہ بڑھائے گا تجھے حسن فی وجہہ، لما اودعہ، کیونکہ اللہ نے ودیعت رکھی ہے، من دقائق الحسن والجمال، وہ دقائق یظہر و ظاہر ہوتے ہیں بعد تأمل والامعان و گہری نظر کے. اس میں تعریض ہے اس متن میں شیخ عبد القاہر پر، اور اس نے کیوں؟ اس نے کہا تھا کہ مجاز عقلی کے لیے حقیقت عقلی کا ہونا ضروری نہیں ہے. ورد علیہ، اور اس میں شیخ کی تردید ہے، حیث زعما، اس نے دعویٰ کیا ہے، انہ لا یجب فی المجاز العقلی، ضروری نہیں ہے مجاز عقلی میں ان یکون للفعل فاعل، کہ اس فعل کے لیے ایک فاعل حقیقی بھی ہو اور اسناد اس فاعل کی طرف حقیقت ہو. اور دلیل میں اس نے کی ہے کہ لیس لسرتنی، سرتنی کے لیے نہیں ہے، سرتنی رویت کم ہے، اور نہیں ہے یزیدک کے لیے، یزیدک وجہہ حسنن میں کیوں نہیں ہے؟ فاعل حقیقی کی اسناد اس کی طرف حقیقت ہو. اسی طرح اقدمنی بلدک حقنی، لے آیا مجھے تیری شعر میں میرا قرض جو فلانی پر ہے. تو اقدمہ کا فاعل حقن ہے، اور یہ فاعل مجازی ہے، اور یہاں کوئی حقیقت عقلی نہیں. خود کہتا ہے شیخ بل الموجود ہا ہونا، موجود سرور ہے، سرتنی رویت کم ہے، اور زیادت ہے یزیدک وجہ حسنان میں، اور قدوم اقدمنی بلدک حقنی علی فلانین. وَتَرَضَى، امام رازی نے شیخ عبد القاہر پر مسائل رازی میں اعتراض کیا کہ آپ نے کہا سرتنی وجہ رویتوں کا، اس کے لیے حقیقت عقلی نہیں ہے. تو سرت تو فعل ہے، اور فعل لا محالہ خود وجود میں نہیں آتا بلکہ فاعل سے صادر ہوتا ہے. تو بتاؤ یہ سرور رویت سے صادر ہے یا کسی اور سے صادر ہے؟ اگر صادر ہے رویت سے تو یہ تو مجاز نہ بنا، یہ فاعل حقیقی بنا، اور اگر کسی اور سے تو اس کی طرف اسناد حقیقت ہوگی. آپ کیوں حقیقت سے انکار کرتے؟ اعتراض کیا ہے شیخ پر امام رازی فخر الدین نے کہ بِأَنَّ الْفِعْلَ سرت، اس کی لیے تلابودی ہے فاعل حقیقتاً سے، کیوں؟ ممتنی ہے صدور فعل کا لا عن فاعل، بغیر فاعل کے. فہوا، وہ فاعل حقیقی کا نما، اگر وہی رویت ہے اس نے دیلے الفعل نو فلا مجاز ہے، تو مجاز نہیں بنا، حقیقت ہے. اور وہ الا اگر یہ نہیں ہے فیمکن تقدیر، اس فاعل حقیقی کا ماننا جو ہے وہ ممکن ہے. وزعم صاحب المفتاح ان اعتراض الامام، آگے برت کیسی حق، بس. اب سکاتینی مفتاح العلوم میں امام رازی کو سب کیا دیا کہ شاباش شاباش،
آپ نے شیخ عبد القاہر پر اعتراض کیا ہے کہ سرت جو ہے وہ تو فعل ہے اور فعل کے لیے لابودی ہے کس سے؟ فاعل سے. تو اگر رویت فاعل ہے تو یہ حقیقت ہے، اور اگر کوئی اور ہے تو اس کی طرف اسناد حقیقت ہے. اور دعویٰ کیا صاحب مفتانی کہ اعتراض امام کا شیخ پر حق ہے، اور امام اس نے کہا ہے صاحب مفتانی کہ فاعل ان افعال کا هو اللہ تعالی، اور ان شیخ لم یعرف حقیقتها، اور شیخ عبد القاہر خدا کو نہیں پہچانتا تھا، اس لیے اس نے حقیقت عقلی سے انکار کیا. فتبعہ المصنف، مصنف نے بھی سکاکی کی پیروی کی. بات سمجھ میں آئی. لیکن علامہ کہتے ہیں کہ میں امام رازی کی بھی تردید کرتا ہوں، سکاکی کی بھی کرتا ہوں، اور صاحب تلخیص کی بھی کرتا ہوں، اور شیخ عبد القاہر کی تائید کرتا ہوں کہ ہر مجاز عقلی کے لیے حقیقت عقلی کا ہونا ضروری نہیں ہے. والحق ما ذکرہ شیخ، ما ذکرہ، کیوں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ سرتنی رویتوں کا مجاز عقلی ہے اور اس کی حقیقت ہے سرنی اللہ، تو کہتے ہیں ایک فاعل خالق ہے، ایک فاعل کاسب ہے. فاعل خالق اللہ ہے، فاعل کاسب عبد ہے. تو شیخ نے جو کہا تھا کہ ہر مجاز عقلی کے لیے فاعل حقیقی ضروری نہیں ہے، وہ فاعل حقیقی کا صرف ضروری نہیں ہے، اور آپ نے جو اس کے لیے اللہ نکالا وہ اللہ فاعل کاسب ہے یا خالق ہے؟ یہ بات. وَأَنْكَرَهُ السَّكَّاكِي، سکاکی نے مجاز عقلی کا انکار کیا. اس نے کہا مجاز عقلی کا وجود خارج میں نہیں، اور جہاں تم کہتے ہو کہ انبت الربیع میں یہ مجاز عقلی ہے، تو کہتے یہ کہاں مجاز عقلی ہے؟ یہ تو استعارہ بالکنایہ ہے، استعارہ تخیلیہ ہے. استعارہ بالکنایہ یہ ہے کہ ذکر مشبہ کا ہو، مراد مشبہ، تو یہاں ذکر ربی کا ہے اور مراد مشبہ بھی اللہ ہے، تو یہ تو استعارہ بالکنایہ ہے. اور انبتا جو لازم تھا اللہ کا وہ ربی مشبہ کے لیے ثابت ہوا، یہ استعارہ تخیلیہ ہے. تو جو تم مثال پیش کرتے ہو مجاز عقلی کے لیے، اس کو میں تعویل کر کے اس کو استعارہ بالکنایہ بناؤں گا. وَأَنْكَرَهُ، اور انکار کیا ہے مجاز عقلی سے سکاکی نے. وقال، سکاکی نے کہا الذی، وہ حقیقت عندی جو میری ذہن میں ہے، وہ نظمہ فی سلک الاستعارۃ بالکنایہ، وہ ادخال مجاز عقلی کا ہے استعارہ بالکنایہ کے دھاگے میں. کس طرح؟ بجعل الربی، کہ ہم نے ربی کو استعارہ بالکنایہ بنایا فاعل حقیقی سے، بواسطۃ المبالغۃ فی التشبیہ، ہم نے ربی کے سبززار ہونے میں اتنا مبالغہ کیا گویا کہ یہ اللہ ہے، اور اللہ جو ہے وہ ایک بات کرتا ہے تو ربی بھی کرتا ہے. اس بات کی دلیل کی ربی سے مراد اللہ ہے، یہ استعارہ بالکنایہ ہے. کہتے ہیں وجعل نسبت الانبات، اور سکاکی نے بنایا ہے نسبت انبتا کا ربی کی طرف قرینہ واسطے استعارہ کے. یہ معنی ہے اس قول ماتن کا ذاہباً. سکاکی نے ذہاب کیا الی انما مر من الامثلہ، کہ جو امثلہ گزر چکے ونحوہ، یا اس کے علاوہ، وہ استعارہ بالکنایہ ہے. استعارہ بالکنایہ کی ایک تعریف ماتن کی نزدیک، ایک سکاکی کی نزدیک. یہ سکاکی کی نزدیک تعریف کرتا ہے کہ سکاکی کی نزدیک استعارہ بالکنایہ ذکر مشبہ کا جو ربی ہے اور مراد مشبہ بھی جو اللہ ہے. وہوا استعارہ بالکنایہ عند سکاکی یہ ہے ان تذکر المشبہ، کہ آپ ذکر کرے ربی کو، وترید المشبہ بھی، اور آپ ارادہ کرے اللہ بے واسطہ قرینتنا، قرینہ کیا کہ ربی سے مراد اللہ ہے، وہ یہ کہ اپنے منسوب کیا ہے ربی کی طرف شیئن، وہ انبات جو لازمی مساوی ہے للمشبہ بھی. جس طرح منیہ کو مشابہ کرو شعر سے، تو منیہ مشبہ ہے اور شعر مشبہ بھی ہے، اور شعر مشبہ بھی کے ساتھ ناخن لازم ہے، وہ ناخن منیہ کے لیے ثابت کرو. جس طرح ان تشبہ المنیہ، آپ موت کو مشابہ کرو بالسبو، ثم تفردها، پھر منیہ کو مفرد بے ذکر کرو، وتضیف الیہا، اور منظم کرو اس منیہ کے ساتھ ایک لازم لوازم سبو سے، تو کہے مخالب المنیت نشبت بفلان، پنجہ موت کا
لگ گیا فلانی پر، تو یہ المنیہ ذکر مشبہ کا مرتب ہو، یہ سیرہ بالکنایا ہے. اور مخالف جو پنجے ہیں وہ لازم تھے سبوں کے ساتھ، مشبہ بھی کے ساتھ، وہ مشبہ کے لیے ثابت ہو. خود کہتے ہیں بنا ان علی ان المراد، وہ کہتے ہیں مراد بالربی، ربی سے فاعل حقیقی ہے للانبات، یعنی قادر مختار. اور قرینہ نسبت انبات کا جو لازم مساوی سے ہے للہ الہ ربی کی طرف. والا حض القیاس غیرہ، اور اسی پر قیاس کرو علاوہ اس مثال کے. حاصل یہ ہے ان یشبہ فاعل المجازی، کہ تشبیہ دیا جائے فاعل مجازی کا جو روی ہے بالفاعل الحقیقی، فاعل حقیقی کے ساتھ جو خدا ہے. تشبیہ کس بات میں؟ فی تعلق وجود الانبات بھی، کہ جس طرح انبات خدا سے صادر ہوتا ہے اسی طرح انبات ربی میں صادر ہوتا ہے. ثم یفرد الفاعل المجازی، پھر ربی کو آپ منفرد بنا لے بالذکر اور منسوب کیا جائے اس کی طرف وہ انبات جو لوازم فاعل حقیقی سے ہے. وہ فیہ نظر. اور مذہبہ سکاکی میں کتنے اعتراض تھے؟ 5. ایک ظرفیت شیء فی ہوا فی عیشت راضیت، تو عیش جو ہے وہ راضیتن کے لیے فاعل مجازی ہے، اور فاعل مجازی سے مراد فاعل حقیقی ہے، تو عیش سے مراد صاحب عیش ہے. اور اس سے پہلی ہوا ضمیر بھی صاحب عیش کی طرف ہے، جس کا معنی صاحب عیش فی صاحب عیش. ظرفیت شیء ایک اعتراض. لأنه یستلزم، یہ مستلزم ہے کہ مراد عیش کے ساتھ عیشتن راضیتن میں صاحبہا ہو، کیونکہ عیش فاعل مجازی ہے اور صاحب فاعل حقیقی ہے. جیسے آئے گا کتاب میں تفسیر استعارہ بالکنایہ کا علامہ ذہب الیہ سکاکی، اور ہم نے ذکر کیا، اور وہ تعریف تقاضا کرتے کہ مراد فاعل مجازی سے جو عیش ہے هو الفاعل الحقیقی جو صاحب عیش ہے، تو مراد عیشتن سے صاحب عیش ہے. اول لازم بات ہے عیش سے صاحب عیش مراد لینا غلط ہے. کیوں؟ اسلامان قولنا ہوا فی صاحب عیش، ہوا ضمیر بھی صاحب عیش کی طرف راجی تھی، عیش سے بھی مراد صاحب عیش ہے، تو ظرفیت الشیء نفسی. اس پر ایک اعتراض ہے کہ یار آپ نے کہا عیشتن فاعل مجازی ہے رضیتن کا. نہیں، رضیتن کا فاعل مجازی تو ضمیر ہے جو رضیتن میں ہے، عیش تو موصوف ہے، رضیتن اس کے لیے صفت ہے. تو مصنف کہتے ہیں یار رضیتن کے لیے فاعل مجازی تو ضمیر ہے، لیکن وہ ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ عیشتن کی طرف، اور ضمیر اور مرجع دونوں ایک ہے. یہ اعتراض مبنی ہے کہ مراد عیش سے اور ضمیر رضیتن سے واحد. دوسرا، نہارہ صائم میں اضافت شیء نفسی ہے، کیونکہ نہار فاعل مجازی ہے، تو اس سے مراد صاحب نہار فاعل حقیقی ہوگا، اور اس کی اضافت بھی ہو کی طرف ہے جو صاحب نہار ہے، تو صاحب نہار مضاف ہوا صاحب نہار کی طرف، اضافت شیء نفسی. وَأَلَّا يَصِحَّ الْإِضَافَةُ فِي كُلِّ مَا، ہر اس کلام میں جہاں فاعل مجازی مضاف و فاعل حقیقی کی طرف، جیسے نہار الصائمون. یہ کیوں باطل ہے؟ لِبُطْلَانِ اضافت الشیء الی نفسہ، اور یہ اضافت لازم ہے اس کی مذہب سے، کیونکہ مراد نہار کے ساتھ فلان النفسہ صاحب نہار ہے. تو پھر یہ ترکیب غلط ہو گئی، اور شک نہیں ہے بیچ صحت اس اضافت کے اور بیچ وقوع اس اضافت کے. اللہ نے فرمایا فما ربحت تجارتہم، تجارت فاعل مجازی ہے اور ہم فاعل حقیقی ہے اور اضافت ہو چکی ہے. تو اگر تجارت سے مراد تجار لیا جائے، ہم بھی تجار ہے، تو اضافت شیء نفسی آتی ہے. یہ غلط ہونا چاہیے، اور حالانکہ قرآن میں غلط ہے نہیں. وَهَذَا أَوْلَى بِالتَّفْصِيلِ، یہ مثال دینا چاہیے. یہ اولا اس لیے ہے کہ نہارہ صائمون میں نہار تو فاعل مجازی نہیں ہے، فاعل مجازی تو صائمون کی ضمیر، صائمون کی. لیکن جواب وہی دینا چاہیے یار صائمون کی ضمیر ہے، لیکن وہ ضمیر کس کی طرف راجع؟ نہار کی طرف، تو نہار بھی فاعل ہوا، دونوں ایک. وَيَسْتَلْزِمْ، تیسرا اعتراض، اور یہ مستلزم ہے کہ نہ بنے امر بالبنا اس قول باری تعالیٰ میں یا حمان ابن لی سرحا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو امر بالبنا صحیح نہ ہو جائے لحامان، حمان کو. کیوں؟ اس لیے کہ حمان فاعل مجازی ہے، اور ان کی نزدیک فاعل مجازی مراد فاعل حقیقی ہے.
اب وہ مصری ہے تو کام حوالہ کرتے ہیں مصریوں کو اور آواز کس کو دیتے ہیں؟ حامان کو. پھر یہ خطاب غلط ہے. لأن المراد بھی کی مراد اس سے اس وقت عمل انفسهم ہے. اول لازم بات ہے کیونکہ ندا حامان کو ہے اور خطاب مع الحامان ہے. وہی اصل ہے. چوتھا اعتراض کہ جب ہر جگہ فاعل مجازی سے مراد فاعل حقیقی ہے تو امر ربی میں ربی سے مراد اللہ ہے تو ربی اسم بنا اسماء باری تعالیٰ سے اور اسماء باری تعالیٰ موقوف علی السماء ہے تو یہ ترکیب موقوف علی حالانکہ موقوف علی السماء نہیں ہے. اور مستلزم ہو جائے کہ موقوف ہو جائے انبت البقلا او شفت طبیب المریض او سرتنی رویتو کا جس میں فاعل حقیقی اللہ ہے یہ موقوف علی السماء من الشارع ہو جائے کیونکہ اسماء باری تعالیٰ کی توقیفی ہے اور لازم باطل ہے. لأن مثل هذا الترکیب صحیح یہ تراکیب صحیح ہے شائع عام ہے ضائع پھیلی ہوئی ہے عند القائلین ان لوگوں کی نزدیک بھی جو قائل ہے کہ اللہ کے اسماء توقیفی ہے وغیرہم ان کے علاوہ بھی سمع من الشارع اور لم یسمع واللوازم كلها اور یہ چار کی چار لوازم منتفی ہے کما ذکرنا وینتفی پس باطل ہوا ہونے مجاز عقلی کا استعارہ بالکنایہ کے باب سے کیونکہ انتفاعی تعلیم موجب ہے. انتفاعی بات سمجھ میں آ گئی. علامہ سکاکی کی طرف سے مصنف کو جواب دیتے کہ آپ نے کہا کہ اگر فاعل مجازی سے مراد فاعل حقیقی ہو جائے تو مثلا آپ نے کہا انبت ربی موقوف علی السماء ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ربی اسم ہوا اللہ کا اور اسماء باری تعالیٰ توقیفی ہے تو یہ توقیفی ہوں گے. مصنف کہتے ہیں کہ یار یہ اعتراض تب پڑے گا کہ فاعل مجازی سے مراد فاعل حقیقی نفس الامری ہو تو اللہ نفس الامری کے نام توقیفی ہے. اور سکاکی یہ کہتے ہیں کہ فاعل مجازی سے مراد فاعل حقیقی ادعائی ہے تو ربی سے مراد اللہ نفس الامری ہے یا ادعائی ہے اور اللہ ادعائی کے اسماء موقوف ہیں. اسی طرح ہوا فی عیشت راضیت عیشت جو ہے وہ فاعل مجازی ہے اس سے مراد فاعل حقیقی صاحب نہار ہے لیکن صاحب نہار ایک نفس الامری ہے اور ایک ادعائی ہے. ہوا ضمیر صاحب نہار نفس الامری کی طرف راجع ہے جو مضروب ہے اور نہار سے مراد صاحب نہار ادعاء ہے تو ظرفیت شیء نفسی ہے یا مغیرت ہے. اور نہارو میں ہو ضمیر راجع ہے صاحب نہار نفس الامری کی طرف حقیقی کی طرف اور نہار سے مراد صاحب نہار ہے حقیقی ہے ادعائی تو صاحب نہار ادعائی مضاف ہوا صاحب نہار نفس الامری کی طرف مضاف مضاف الیہ میں مغیرت آ گیا. ٹھیک ہے. اس لیے فرماتے جواب یہ کہ مبنا ان اعتراضات کے اس پر ہے کہ سکاکی کا مذہب استعارہ بالکنایہ میں یہ ہے کہ ذکر مشبہ کا ہو مراد مشبہ بھی حقیقی ہو ولیس کذالک یہ غلط ہے بلکہ ادعائی ہے بل یراد المشبہ بھی ادعاء و مبالغۃ. کیوں؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے مراد منیت سے اس قول میں مخالب المنیت نشبت بفلان ہوا سب حقیقتاً وہ شعر حقیقتاً مراد نہیں ہے بلکہ ان دیان ہے. اور سکاکی نے میری جواب پر تصریح کیا ہے اپنی کتاب میں شاید مصنف کو اس کی اطلاع نہیں ملی ہے اس لیے سکاکی پر اعتراض کرتا ہے. وَلِأَنَّهُ یہ پانچواں اعتراض ہے کہ اگر ہم سکاکی کا مذہب مانیں کہ ہر مجاز عقلی استعارہ بالکنایہ تو استعارہ بالکنایہ کون ہوتا ہے؟ جس میں طرفین کا ذکر جائز ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے وہاں ایک طرف ذکر ہوتا ہے. تو نہارہ صائمون میں مجاز عقلی ہے استعارہ نہیں بن سکتا کیونکہ یہاں دونوں طرفین موجود ہے نہار بھی موجود ہے جو مشبہ ہے اور صاحب نہار بھی موجود ہے جو ہو ہے اور ذکر طرفین کا معنی ہے استعارہ سے. اب یہاں استعارہ کیسے منائیں؟ وَلِأَنَّهُ مذهب الیہ سکاکی منقوض نہار صائمون سے اور لیلہ نائمون سے لیل فاعل مجازی بھی موجود ہے ہو صاحب لیل فاعل حقیقی بھی موجود ہے وما اشبہ ذلک جو مشتمل اوپر ذکر فاعل حقیقی کے لاجتماعی ہی کیونکہ نہار صائمون مشتمل ہے اوپر ذکر طرف تشبیہ کے وہ ہوا اور ذکر طرفین کا معنی ہے حمل کلام علی الاستعارہ سے جیسے سکاکی نے تصریح کی. ٹھیک ہے. مصنف اس کا بھی جواب دیتا کہ ذکر طرفین کا معنی ہے صحتی تشبیہ سے لیکن یاد رکھو
ذکر طرفین کا دو قسم پر ہے. ایک ذکر طرفین کا ہے اس طریق پر کہ منبیان تشبیہ ہو، یعنی طرفین سے تشبیہ معلوم ہوتی ہے، جیسے زید اسد، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے زید کا لفظ. اور ایک ذکر طرفین کا ہے کہ منبیان تشبیہ نہ ہو، جیسے نہارہ میں ذکر طرفین موجود ہے لیکن منبیان تشبیہ نہیں ہے. تو ذکر طرفین جو معنی عن الاستعارہ ہے وہ تب کہ وہ منبیان تشبیہ ہو، اور نہارہ میں ذکر طرفین کا ہے یہ منبی ہے یا غیر منبی، اور یہ معنی نہیں ہے کس سے؟ استعارہ سے، شاہ سے. جواب یہ ہے انہو ذکر طرفین کا انما یکون مانعا، یہ معنی ہے استعارہ سے اذا کان ذکرہما علی وجہ، جب ان کا ذکر ایسی طریق پر ہو جو منبی عن التشبیہ ہو. اور اگر منبی عن التشبیہ نہ ہو تو پھر وہ معنی عن الاستعارہ نہیں ہے. جس طرح بدلیل انہو جعل قولہ قد ذر اسرارہ علی القمر، اس کو باب استعارہ سے ذکر کیا ہے، حالانکہ مع ذکر طرفین یہاں طرفین موجود ہے. متنبی نے اپنے معشوق کو ایک کپڑا لا کے دیا، اس کپڑے کا نام کتان. کیا نام ہے؟ کتان. اس کپڑے کا یہ ہے کہ اگر کارخانہ سے اس وقت نکل آئے اور چاند کی روشنی اس پر پڑ جائے تو پھٹ جاتا، وہ پرانی ہونے کا انتظار نہیں کرتا، چاند کی روشنی سے وہ. تو متنبی کو کسی نے عار دلایا کہ تو عجیب عاشق ہے، آپ کی معشوق پر پھٹی پرانی قمیص ہے، قمیص تو دو. اس نے کہا بیوقوف وہ نیا کپڑا تھا لیکن کتان کا تھا جو چاند کی روشنی سے وہ پٹ جاتا ہے، تو یہاں تو دو روشنی پڑ لگی گئی ہیں. بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے وہ وہاں ٹھہرتا نہیں ہے. اس کی تو ایک بٹن یہ ہے ایک بٹن یہ ہے، بٹن لگائیے وہ پٹ گیا. لا تعجبوا من بلا غلالتہ، تم تعجب نہ کرو اس کی قمیص کے پٹ جانے سے. قد ذر باندھے گئے ہیں ازرارہ اس کے بٹن علی القمر چاند کے ساتھ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھو یہاں مشبہ بھی موجود ہے ازرارہ کی ضمیر، اور مشبہ بھی موجود ہے القمر لیکن یہ استعارہ ہے. کیوں استعارہ ہے؟ ذکر طرفین ہے لیکن منبی عن. ٹھیک ہے. اب امام رضی نے مصنف نے مل کر سکاکی نے مل کر شیخ عبد القاہر پر جو اعتراضات کیے تھے، مصنف نے سب کی طرف سے جوابات دے دیے، اور کہتے خلخالی نے بھی جواب دیے ہیں، لیکن اس بیچارے کو سوال کی حقیقت معلوم نہیں ہے تو جواب بھی بے حقیقت دے دی. کہتے ہیں وبعضهم او خلخالی نے لما لم یخف، اس کو معلوم ہی نہیں تھا مراد سکاکی کا استعارہ بالکنایہ سے، اس نے جواب دیا ان اعتراضات سے بما ایسی جوابات کے ساتھ کہ سکاکی اس سے بری ہے. اورأینا ترکہ اولا احوال مسند ملے، اور ہم نے اس جواب کا ترک اولا سمجھا. ٹھیک ہے. جو دوستو بزرگوں، تری براد بری ہوئی